کر رہی ہے؟ اماں پاگل ہے کیا یہ؟ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے. کیا اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی چھت پہ گھوم گھوم کے آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی ہے؟ جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں، جب ادھر ادھر کانا پھوسی ہونے لگتی ہے کہ فلاں کی بیٹی یوں اور تو، اب روتی ہوئی جاتی ہے حضرت میاں ایسا تعویذ بنا دو جو میری بیٹی قبضے میں آ جائے. اب تو میاں کو لٹکا دیے گردن میں تب بھی قبضے میں نہیں آئے گی. تعویذ تو چھوڑ الگ. ذرا سوچ، کون سدھارے گا یہ؟ کون کہے گا؟ کون اپنی بیٹیوں سے موبائل لے گا؟ کیا امام صاحب دوپٹہ اڑائیں گے؟ مفتی صاحب اڑائیں گے؟ پیر صاحب اڑائیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بڑا بچا رہے ہو. ابا دیکھو کتنا سیدھا، کتنا بھولا. تمہارے یہاں پروگرام ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو تو 50 اگر عورتیں لڑکیاں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی ایسی نہیں ہوگی جو ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو. سب کے دوپٹے ادھر ہوں گے، سینہ کھلا ہوا ہوگا. 18 سال کی بچی ہے، 17 سال کی، 19 سال کی بچی، کسی کا دوپٹہ ادھر پڑا ہوگا، بال پھیلے ہوں گے. اس ابا کو شرم و حیا غیرت نہیں ہے. سب سے پہلے جوان بیٹی کا جسم ابا دیکھ رہے ہیں. ان پرانے لوگوں سے پوچھو، ان کی بیٹی، ان کی بہن ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. پوچھو کیا کہ بہت پہلے کی عورتیں اتنی شرمدار، اتنی حیا، نکل کے نہیں جاتی تھی 2-4 آدمی. اب تو 3-4 اکٹھی ہوئی اونچی جگہ پہ کھڑو کے ٹھٹے مار رہی ہیں، کے. اور ابا بھی دیکھ رہے ہیں، اماں بھی دیکھ رہی ہے، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں. سب ایک طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ بڑے بڑے موبائل لیے سیلفی مارتی پھر رہی ہے. کون آئے گا سدھارنے کے لیے؟ یہ بس جنتی ایک نعرہ لگا دیا کہ کون کون جنتی ہاتھ کھڑے کرو تو 10 لوگ کھڑے کر لیں گے. جنتی کھڑمتھو کہیں گا عشاء کی نماز پڑھ کے آیا نہیں، جنتی ہے یہ. جمعے مسجد میں جا کے جھانکتا، جنتی ہے یہ. سمجھے؟ کبھی عید کو چلا گیا، جنتی ہے یہ. نہ جانے کتنوں کا گلا دبا رہا، جنتی ہے یہ. نہ جانے کتنے لوگوں کا مال کھا گیا، جنتی. ارے جس نے کلمہ پڑھا جنت میں تو جائے گا. یہ میں بھی کہتا ہوں، نبی نے فرمایا مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی. ساری لہر نکال دی جائے گی، ڈینٹنگ پینٹنگ بڑھیا والی ہوگی. سمجھے؟ ریگ مال سے رگڑ کے بڑھیا والا کرا جائے گا تمہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھ لینا اگر ظہر کا ٹائم ہو تو ایک بھی بہن وضو بناتی ہوئی نظر. ارے یار پہلے کتنی عورتیں تھی، ان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے تھے. اب ہو رہے ہیں ولی پیدا؟ اب تو 8 دن میں ہی فون آ جائے، حضرت رات بھر کائیں کر رہا، چپ ہی نہیں رہا. پیٹ میں بچہ ہے، 6 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے بھوتوں والا. وہ پاکستان کے سیریل دیکھ رہی ہے موبائل میں، سینے پہ رکھ کے سو گئی، خواب میں بھی وہی بھوت دیکھ رہی ہے. اب کہہ رہی ہے امام صاحب سے کوئی تعویذ لگا دیو، بڑا ڈر لگ رہا مجھے. بڑے پیر کی ماں کو ذرا دیکھو، کہہ تو لیا اگر پیڑ اچھا ہو تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے، زمین اچھی ہو تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے. ذرا دیکھو بڑے پیر کی ماں، پیٹ میں بچہ ہے، صبح کو قرآن پڑھ رہی ہے، دوپہر کو پڑھ رہی ہے، شام کو پڑھ رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. پیٹ
صبح سے شام تک 15 پارے پڑھ لیتی ہے، پیدا ہونے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور آج کیا کیا؟ آج توبہ 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 توبہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ ایسے حالات کے مت پوچھو۔ یہ اماں کہتی نہیں، جوان بیٹی اس کا دوپٹہ کہیں ہے، بال پھیلے پڑے، وہی شرارے غرارے پلاجو لاجو پہن لیے اور اتنی بے حیائی سے گھومتی پھرتی ہے، نہ ابا کی شرم، نہ اماں کی شرم، نہ تاؤ کی شرم، نہ خالو کی شرم، نہ ماموں۔ اچھا چلو انہیں تو چھوڑو، ان تاؤوں کو بھی شرم نہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ ٹوک دیتا، مرچ تیز ہو جاتی، اس کی تیوری بگڑ جاتی ہے، نمک تیز ہو تو کہتا کھانا برباد کر دیا۔ اور بیٹی یہاں سے آدھا جسم دکھا رہی ہے، وہ پھر رہی ہے ریچھ گھوم رہا ہے تو کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر کہتے ہیں ماحول بگڑ گیا، ماحول، لڑکیاں بہت بھاگ رہی ہیں، اچھا ایسے بھاگ رہی ہیں؟ بولے وہ لڑکیاں بہت بھاگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ماحول، پہلے نہیں ہوتا ایسا ماحول۔ تم نے اتنا بڑا جو یہ موبائل دے دیا، تھوڑی شرم تو آنی چاہیے۔ مجھے اتنا بتا دو، یہ بیٹی کو اتنا بڑا جو موبائل دیا، کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو بات کرنے کو تم نے انتظام کر دیا؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں؟ اور اسی موبائل کے ذریعے جب لڑکیوں پہ موبائل گیا تو 8-10 لپھنگے لڑکے پیدا ہو گئے، وہ بھی شادیوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے بورانے کتے۔ میری تقریر تھوڑی کر رہی ہوتی، سن لیو۔ ایسا لپر لپر کرتا، بال جیسے سہی کے کانٹے کھڑے ہیں، کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی، نیکر دکھ رہی ہے جیسے کالا گریس لگا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ جوتے اگر نکال دے نا تو لوگوں کو ناک پکڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ بس گال میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہے، وال نیلے پیلے کالے کر لیے، وہ چل رہے ہیں، اور گلے میں پہنتا چین، اور اب لگایا گا کنگو کنگو، اور لگا کے یوں تکتا پھر رہا۔ تیری میری بہن بیٹی ہو، اس سے کہو تیری اماں گھر میں، اسے جا کے تک، تیری بہن گھر میں جا، اس کے پاس جا۔ کوئی بولنے والا نہیں رہے اب۔ یہ لپھنگا نکما آوارہ تکتا پھر رہا، ڈھونڈتا پھر رہا، کبھی چھتوں پہ کبھی ادھر، کسی کا فون نمبر مل جائے، آنکھوں سے آنکھیں، ارے شرم کرو شرم۔ حدیث شریف سنو، اگر اجازت تو سنا دوں، اور منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ بعض بات لڑکی یا لڑکا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کا بچہ، اور نہ اس کا ابا ٹوکے، نہ اماں ٹوکے، نہ بھائی ٹوکے، نہ بہن ٹوکے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس لپھنگے سے پوچھو، تو جو کتے بھونکاتا پھر رہا محلے میں، کتے لڑاتا پھر رہا محلے میں، اس لپھنگے سے پوچھو، جیسے تیری بہن بیٹی کی عزت ماں کی عزت ہے، ویسے دوسرے کی بہن بیٹی ماں کی عزت ہے۔ نبی فرماتے ہیں، لوگوں میں حدیث سناؤں گا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يدخلون الجنہ على عقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ بولو، کتنے بولو؟ 3 لوگ نہیں جائیں۔ اور اگر نبی منع کر دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے، نبی منع کر دے تو کوئی امام صاحب لے جائیں گے، نبی روک دے تو پیر صاحب، کتنی ٹانگیں دبا لیو تم پیر کی۔ اگر نبی منع کر دے تو پیر صاحب نہیں لے جا سکتے۔ میں اصلی اور اچھے پیروں کی بات کر رہا ہوں، نقلی پیروں کی بات اتنا بڑا بدماش ہے پیر، اتنا بڑا نالائق، پاؤں پھیلا دیتا ہے، عورتوں سے کہتا دبا، عورتیں دبا کہہ رہی ابا ابا۔ اس مریدہ کی بھی پٹائی ہوگی اور اس پیر کی بھی پٹائی ہوگی۔ ایسا پیر
جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہو، تنہائی میں عورتوں سے ملتا ہو، سمجھے بے پردہ بات کرتا ہو، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں۔ واہ 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 پھر پیر میں اور گنڈے میں فرق ہی کیا رہی ہے بھائی؟ واہ، اتنا بڑا فرق ہے، وہ یہ ذرا پگڑی اڑی لگا کے دیکھ رہا اور گنڈا ذرا آڑ سے دیکھ رہا، یہ تو فرق رہی ہے۔ ارے اس پیر میں اور گنڈے میں کیا فرق رہا؟ پیر دیکھنا تھا نا تو سرکار مفتی اعظم کو دیکھو، پیر دیکھنا تھا نا تو مخدوم پاک کو دیکھو، کیا کہتے ہیں، زندہ باد۔ پیر دیکھنا نا صابر پاک، ارے یار یہ لوگ بہت غازی بابا کو دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک کو بتاؤں گا، 2 کو ہلکا مگر ایک پہ فوکس۔ وہ مائیں سن لے جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں۔ اب تم کتنی نماز پڑھ لی ہو، وہ مائیں سن لے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ جو چیٹنگ کرتی پھر رہی ہے، اور میں تو مان نہیں سکتا، ہر اماں کو پتا ہے میری بیٹی کہاں اور کس سے بات کر رہی ہے، اور اگر نہیں پتا ہے تو یہ اماں پاگل ہے، تو اسے ماں بننے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر ماں بنی کیوں؟ بس بچے پیدا کر، دھڑا پڑ بچے پیدا کر دو، اس کا نام ماں ہے۔ ایسے تو کتیاں بھی بچے پیدا کر دیتی ہیں اور زیادہ کرتی ہے وہ، لیکن ماں ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ آج غور کرو، ذرا توجہ کرو، اور باپ سنو، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں شادیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ حضرت شادی ہو، ظہر کا ٹائم آ جائے، 50 عورتیں، ایک بھی وضو بناتے ہوئی نہیں ملے گی، ایک بھی، ورنہ اندر کا وہ کلر دکھ جائے گا، اوپر کا پینٹ دھل جائے گا، جو بیوٹی پارلر سے آئی ہو ساری محنت ختم۔ تم چوری کرو، لکوری کرو، ڈھوکوری کرو، کسی کا گلا دباؤ، کسی کو مارو، بس اسے بیوٹی پارلر کے پیسے چاہیے۔ ذرا سن لے ماں باپ، سن لے میری طرف توجہ دے، مائیں سنے، باپ سنے۔ اب میں لڑکیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس ماں کو کہہ رہا ہوں جس کی بیٹی ہے، اور اس باپ کو کہہ رہا ہوں جس کی بیٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، جن کی بیٹیاں بے حیاؤں کی طرح گھوم رہی ہیں، اور وہ ماں باپ ان کو چالو چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ہے کوئی اب جو لے جائے گا جنت میں؟ بولو، اگر نبی منع کر دینا تو نمازیں بھی نہیں لے جا سکتی، اگر نبی روک دے تو روزے بھی نہیں لے جا سکتے، اگر نبی روک دے تو زکوٰۃ بھی۔ اتنا کام تو تم ہی کرو گے نا، کس کی ضرورت ہے؟ یہ اماں ابا کی، کس کی ضرورت ہے بولو؟ اور ایک شوہر بھی دیوس ہے، وہ کون شوہر؟ جس کی نئی شادی ہوئی، آہا پھر تو صاحب پیار میں لٹو گھوم رہا، لٹو، نئی شادی ہوئی، خود جا کر کے تاگے سے بال اکھڑوا کے آیا، تاگے سے۔ میں نے دیکھا نا حضرت، تاگے والا ایسے کر کے منہ میں دبائے گا، پتہ نہیں کیسے چرخی بناتا ہے، اور یہ کود اوئی کر رہا، کود جا رہا، مگر بس چکنا ہو جائے، چکنا کیا ہو جائے؟ چکنا، اور پھر لگوائے گا پتہ نہیں کون سے آٹے، پھر وہ ریگ مال سے رگڑ کے یہ بھی تیار ہوئے، اور بی ہو کے آئی بیوٹی پارلر پہ تیار۔ ادھر اس نے پینٹ کوٹ پہنا، ادھر اس نے وہ چمکدار ساڑی، جیسے کپڑے ویسے ہی زیور، ویسے ہی مہندی، اور جو ہے کون سے کلر کی۔ اب دونوں نے ایسے کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اب جا رہے ہیں شادی میں۔ یہ صاحب چلا پیار کا جوڑا، کہاں جا رہا ہے بولو؟ شادی میں۔ بارات میں پہنچے،
بس یہ لال والی کرسی میدان میں رکھ لی، ایک ادھر بیٹھی ہے، یہ ادھر بیٹھا، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اور بس باتیں چل، پوری بارات دیکھ رہی ہے ان بے حیاؤں کو. کیا دیکھ رہے؟ پوری بارات دیکھ رہی ہے. کھانا آیا تو ایک ہی پلیٹ میں وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہی ہے. اتنے میں نا لڑکی کی اماں آ گئی اور آ کر کے بولی دیکھو تو کتنا پیارا داماد ملا. یہ پیارا، یہ بھڑوا بھڑوا، یہ پیارا، یہ بے حیا ہے، بے حیا. گالی تو نہیں ہو گئی؟ معاف کر دیو یار، تھوڑا سخت بولتا ہوں. اس اماں مچری سے پوچھو اور تو کہاں سے اماں بن گئی؟ کہہ رہی دیکھو تو کتنا پیارا داماد ملا، کتنا پیارا. ارے پیارا نہیں ہے، بے حیا، بے حیا. تم اس کو پیار کہتے ہو؟ اگر ایسا، اور ایک جگہ تو ہم نے یہ دیکھا، لے گیا گول گپے کھلانا ہے، سونٹ بتاؤ منہ پر ریچ، ایسے ریچ ہونٹوں پہ لگنے نہیں دے رہی تھی کیونکہ لالی لگ جاتی، لالی بگڑ جاتی. حضرت اتنا بڑا منہ کبھی زندگی میں نہیں پھیلا، پورا بتاشا سڑک سے اندر. وہ کھا کیسے رہی تھی یار؟ وہ سمجھ رہے ہو کہ تم؟ اب اندازہ لگا کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور یہ بھی اتنا بڑا گپی، اتنا بڑا جھوٹا باتیں کر رہا. بولے تیری گود میں تو چاند ستارے توڑ کے لا کے رکھ دوں گا، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا ہے ٹینڑے سے سنبھل کے، آسمان پہ سے لائے گا چاند ستارے توڑ کے. ذرا سوچو، غور کرو. اب سنو حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں. اگر کوئی ایسا شوہر ہے تو وہ پیار کرنے والا نہیں ہے، وہ بے حیا، بے حیا. دوست، اب دیکھا نا لوگوں نے، دوستوں نے، ارے چلو میڈم آئیے، میڈم میڈم. اب سب دوست آ رہے ہیں ملنے، تو دوستوں سے کہہ رہے ہیں بولے شی از مائی وائف. ہاں ہاں، کیونکہ انگلش کا بھوت چڑھا ہوا نا. وہ کہہ رہی ہیلو، ہاتھ، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت. بالکل ناچ والا ناچ. ایسا اگر کوئی شوہر ہے جو اپنی بیوی سے دوسروں کو ملواتا ہے، اس کی بے حیائی پر راضی ہے، تو وہ شوہر دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی، ناظم صاحب کی بھی، شاعر صاحب کی بھی، عالم صاحب کی بھی، ان کی بھی، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے. کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو. اور میں تو حدیث بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ میں، مگر جو دنیا میں چل رہا ہے نا وہی اتار کے دکھا رہا ہوں تمہیں. کسی دوسرے کے نہیں، اپنے کرتوت دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. پہلے میں، بعد میں آپ. جب تک مسلمانوں کی بچیاں حیادار رہیں تب تک گھروں میں کبھی حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا، کبھی ولی پیدا ہوتا تھا. کسی دھرم، کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جس عورت نے ولی پیدا کیا ان عورتوں کا مقام کم ہے. کیا عورت ہی وہ ہے جس نے ولی کو پیدا کیا، غوث کو پیدا کیا، غریب نواز کو پیدا کیا، مخدوم پاک کو پیدا کیا، وارث پاک کو پیدا کیا، شاہ مدار پاک کو پیدا کیا، سید سالار مسعود غازی کو. جس نے ولی، وتدا، وجبہ، نقبہ، غوث، قطب ابدال جس نے بھی جنم لیا وہ مرد نے نہیں، وہ عورت نے پیدا کیا. مگر وہ عورت کون تھی؟ دیکھو وہ دو بچے اب بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھو تینوں بیٹھے ہوئے، دیکھو انہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ادھر دیکھو بیٹا، کہاں دیکھ رہا ہو؟ ادھر دیکھو، ادھر میری طرف توجہ دو. جلسے میں آئے ہو، ذرا توجہ، کیونکہ میں آنکھیں کھول، میرا چاند، کیونکہ میں آنکھیں کھول کے تقریر کرتا ہوں. ایسے حالات ہو گئے، ایسے. اللہ الصمد. کتنے لوگ آج ہم پہ انگلیاں اٹھاتے، طنز کرتے. پہلے عورتیں حیادار تھی، وفادار تھی. جن عورتوں نے کیا پیدا کیے؟ ولی پیدا کیے. ان کے گھر میں حافظ قرآن، عالم پیدا ہوئے. مگر وہ عورتیں کتے بھونکانے والی نہیں تھی، جسم دکھانے والی نہیں تھی، آستین یہاں تک مہندی لگانے والی نہیں
بے حیاؤں کی طرح 3-4 لڑکی ایک دوسرے کو دھکے مارنے والی نہیں تھی، بلکہ پردے میں رہنے والی تھی۔ واہ واہ، بہت خوب۔ حضرت ہمارے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے کہا نا بڑے بھائی تو ان کے سید صاحب ضرور آنا شادی میں نے کہا ٹھیک ہے، ہلدوانی کی بات ہے، میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کار یہاں روک لو۔ انہیں فون کیا، جب آئے تو دیکھا بہت سجا ہوا میرج ہال تھا، اسی میں جانا تھا۔ جب دیکھا حضرت اللہ معاف فرمائے 15 سال کی عمر سے حضرت 20-22 سال کی عمر کی لڑکیاں میرج ہال کے گیٹ پہ 10-12 ادھر کھڑی تھی، 10-12 ادھر، ان کی سب کی ساڑییں پہناوا ایک سا، ان کی جوتوں سے لے کے پہناوا ایک سا۔ ساڑی کا پہناوا ایسے باندھتی ہے نا، اگر ادھر کا جسم ڈھکا ہوا تو ادھر کا آدھا آدھا کھلا ہوا، اگر ادھر کا ڈھکا ہوا تو ادھر کا آدھا آدھا کھلا ہوا۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کی ڈلیا تھی۔ کیا تھی؟ ایک ڈلیا تھی سجی ہوئی، اس میں پھول کی پتی تھی نا۔ اب جو بھی آتا تھا ویلکم ویلکم، جو بھی توبہ توبہ لا حول، جیسے پہلے یہودیوں میں ہوتا تھا، عیسائیوں میں ہوتا تھا، سمجھے؟ آج یار مسلمان کی بیٹی کو ننگا کر دیا، اور اس کو وہ سمجھ رہے ہیں باڈی اسٹینڈرڈ شادی ہوئی ہے، بہت شاندار شادی ہوئی ہے حضرت، جو بھی جا رہا ہے اس کو ویلکم۔ ارے میں نے دیکھا تو میں نے کہا جب ماری ڈاٹی 2-4 ارے کون آگئے مولانا، 2-4 ادھر بھاگی اور 2-4 ادھر بھاگی۔ اب جب اور اندر جا کے دیکھا نا تو ایک اتنا بڑا حال تھا، بڑھیا بڈھے بے حیا کہیں کے، نالائق کہیں کے بڑھیا ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور میوزک چل رہا، میوزک، اور کولے مٹکا رہے ہیں، ڈینس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ توبہ توبہ، مسلمان کی شادی میں، تمہارے یہاں بھی شادیوں میں جیسے یہ ویڈیو نا، یہ وہ والا رکھا ہوا ہے توڑا، کاندھے پہ رکھ کے 5-10 ہزار روپے کا لائیں گے، سب کے فوٹو کھینچتا پھرے گا۔ کائے کے لیے؟ بہن نے بھی دوپٹہ ہٹا دیا کہ فوٹو کھینچے گا، بھابھی نے بھی ہٹا دیا سب۔ یار گناہ کو تم پیسوں سے خرید رہے ہو، ذرا سوچنے کی بات۔ یہ مسلمان کی بچی، میں نے کہا اتنا بتاؤ، تو نے اسے ننگا تو کر دیا، تو نے اسے بے حیا کر دیا، تو نے اسے گھر سے نکال دیا، تو نے اس کے کپڑے اتار دیے، اب بتا کیا کہیں کوٹے پہ بھیجے گا؟ اس کا جسم فروشی کے لیے بھیجے گا، اس کا جسم نچوانے کے لیے بھیجے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ مسلمان کی بچی وہ نہیں ہے۔ او میری بچیوں سن لو، او میری بہنوں سن لو، سب غلط نہیں ہے، اگر سب غلط ہوتی تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہوتا۔ علم بات بہت اچھی ہے، مگر نبی کی بیٹی کی سنو۔ کس کی سنو بولو؟ نبی کی بیٹی کی سنو۔ سیدہ فاطمہ نے عورتوں کے لیے کیا کہا؟ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی؟ اس کا سونا، چاندی، ہیرے کی انگوٹھی، زیورات نہیں۔ پوچھو سیدہ فاطمہ سے، پوچھ اپنے گھر جا کے بچیوں کو بتانا، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا؟ بچیوں سن لو، نبی کی بیٹی بتا رہی ہے، سیدہ فاطمہ بتا رہی ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا زیورات نہیں، سونا چاندی نہیں، بلکہ اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز شرم و حیا، غیرت اور پردہ ہے۔ کیا بولو؟ بہت خوب، کیا شرم و حیا، غیرت اور پردہ۔ اللہ پیار کی بات آئی تھی نا بیچ میں، تو سیدہ فاطمہ کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں۔ یہ ہماری سیدوں کی دادا، ایک جھلک اجازت تو بتاؤں۔ یہ جو بیویوں کو لیے گھوم رہے نا، کوئی جھولا جھلا رہا، کوئی کہیں لے جا رہا، نئی نئی شادی اور بس پیسے کی بربادی۔ سیدہ فاطمہ گھر میں، بچیاں سنیں، سیدہ فاطمہ گھر میں، حضرت علی ان کے شوہر، علی جیسا شوہر یار، اور فاطمہ جیسی بیوی آئے۔ جب علی گھر میں داخل ہوئے
علی بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کو سلام کیا۔ ایمانداری سے بتاؤ تم میں سے آج تک کسی نے بیوی کو سلام کیا؟ بات اچھا عورتیں غلط نہیں، آدمی بھی بعض اتنا بدتمیز ہے حضرت، اتنا بدتمیز ہے، یہ بھی الٹی چھری سے کٹوانے کا۔ بتاؤں کیوں؟ سلام کی بات کر رہا، جب تک 2-4 گالیاں نہیں بکلے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آنگن میں کھڑے ہو کے اتنی موٹی گالی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، دادی کی گالی، پورے شجرے کو گالی، حضرت ڈکشنری میں اس کے معنی نہیں ملیں گے، بالکل ننگی گالی، بغیر کپڑوں کے گالی۔ یہ بیوی ہے بیچاری، تمہارے بھائی کو کھانا دے رہی ہے، ماں کو کھانا دے رہی ہے، تمہیں ٹھنڈا گرم پانی دے رہی ہے، چائے بنا کے دے رہی ہے، تمہارے مہمانوں کا خیال رکھ رہی ہے، تمہیں 3 ٹائم کھانا دے رہی ہے، صبح کو ناشتہ، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا۔ فیکٹری کی چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے، اسکول کی چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے، مدرسے کی چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے، مگر چولہے کی چھٹی چاہے آندھی یا طوفان ہے، ایک دن چھٹی نہیں ہوتی۔ اور تمہارے ہاتھ دبائے، تمہارے پاؤں دبائے، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے کپڑوں میں پریس کرے، تمہارے بچوں کو پالے، تمہارے رشتہ داروں کو دیکھے۔ تم مرد ہو، تمہارے پاؤں میں درد ہو سکتا ہے، یہ بیوی ہے، نرم نازک ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہو سکتا۔ مگر بعض اتنا بدتمیز ہے، اگر اس کا بھیا آ جائے، چچیرا تیرا خلیرا یا بہنوئی آ جائے تو یہ کہتی ہے سن رہے ہو، جاؤ تم تھوڑے نمکین بسکٹ لے آؤ، میں چائے بنا رہی ہوں۔ تو یہ گردن ٹیڑھی کر کے آ گیا، ننگے بھکاری، اور مجھے اتنی گالیاں یاد نہیں، جو بک دیتا، ننگے بھکاری فقیر، کہاں سے آ جاتے ہیں، یوں کرتا۔ یار تم اس کے بھائی کو اگر گالیاں دو گے، اس کے بہنوئی کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی؟ نوکرانی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی۔ بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے بتاؤں؟ میرے نبی کی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ، کیا نام ہے بولو؟ کیا نام ہے بولو؟ حضرت حفصہ۔ اور ہمارے یہاں لڑکیوں کا نام ہے منتشا۔ کیا نام ہے؟ منتشا۔ پوچھ رہے نام کیسا ہے؟ میں نے کہا نام ہے ہی نہیں، میں نے کہا نام ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت حفصہ میرے نبی کی بیوی، نبی گھر میں آئے، حضرت حفصہ نے سلام کیا، نبی نے جواب دیا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آج میری تمنا یہ، میری آرزو یہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں اور آپ کھا لیں۔ نبی بولے اچھی بات ہے، میں تو آئے اسی لیے ہوں۔ اب نبی کی زندگی دیکھو اور تم اپنی زندگی دیکھو، جو بیوی پہ جوتا چپل لٹ پہن رہے ہو، اور بعض تو اتنی گالیاں بکتا کہ مت پوچھو۔ میرے نبی بیٹھے، حضرت حفصہ کھانا بنا رہی ہے، خوشی کے مارے نا پھولے نہیں سما رہی ہے، خوشی کھانا بنا رہی۔ مجھے لگتا دھوکے میں 2 مرتبہ نمک ڈل گیا۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 2 مرتبہ نمک۔ اب نمک کے مارے سبزی کڑوی۔ حضرت حفصہ نے بنا کے دسترخوان لگا کے سجا کے کہا آقا آئیے، تشریف لائیے۔ میرے نبی آ گئے، ہاتھ دھو کر کے بیٹھے۔ طریقہ سیکھو۔ اب جب میرے نبی بیٹھے تو نبی بولے حفصہ کیا تم نہیں کھاؤ گی؟ تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ آ کے بیٹھ گئی، کہا کھاؤ گی نہیں؟ حفصہ کہنے لگی آقا آج میرا نفلی روزہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ نفلی۔ اور یہ روزے رکھتی عورتیں تو رکھتی ہیں، خیر روزے آدمی نہیں رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نا حضرت روزہ رکھتا نہیں تھا اور امام صاحب سے روزانہ جماتا تھا، کہتا تھا یار امام صاحب، امام سے بڑا مزہ آتا روزہ، 1 مہینے میں دل نہیں بھرتا، 2 مہینے کا ہونا چاہیے۔ اور بیوی جو رات کو بیچاری سحری پکاتی تھی، کھاتی تھی، جو بچ جاتا نا قیمہ وما، یہ دوپہر میں سب سمیٹ لیا کرتا تھا۔
اور روزانہ امام صاحب سے کہتا تھا مزہ نہیں آتا ذرا 2 مہینے کا ہونا چاہیے۔ امام صاحب سمجھ رہے بڑا نیک آدمی۔ ایک دن موٹر سائیکل کی ضرورت پڑی، امام صاحب نے آواز دی، امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ کھانا کھا رہے تھے اندر، یہ بچے سے بولے جا کے کہہ دیو ابو ابھی کسی کام میں ہے۔ بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب وہ آیا، بولا ابو کسی کام میں، بولا اچھا کام میں، بولا بیٹے ویسے کر کیا رہے ہیں تمہارے ابا؟ بولے کھانا کھا رہے ہیں۔ بچہ پکڑوا دیتا ہے، بولے کھانا کھا رہا ہے، بولے اپنی امی سے کہہ دیو آڑ میں ہو جاؤ۔ امام صاحب پہنچ گئے، بولے تمہاری یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے؟ بولے حضرت وہ اب بہانے بازی شروع۔ عورتیں روزہ رکھتی، حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا روزہ نفلی روزہ اگر آپ چاہیں تو میں روزہ توڑ لوں ورنہ کھا ورنہ رہنے دوں۔ میرے نبی بولے حفصہ روزہ رہنے دو میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت حفصہ نے، جن کی شادی ہو گئی طریقہ بتا رہا ہوں میں، حضرت حفصہ نے ایک لقمہ لیا اور سبزی میں لگایا اور توڑ کے اپنے شوہر کے منہ کی طرف پکڑ دیا، یعنی نبی کے۔ میرے نبی نے نا لقمہ لیا اور جیسے ہی منہ میں دیا تو اتنا کڑوا، اب نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ نبی کبھی ادھر کو کر لیں تو کبھی ادھر کو کر لیں، کبھی ادھر کو کر لیں، چہرے پہ پسینہ آ گیا، اتنا کڑوا چہرے پہ پسینہ آ گیا، اثرات۔ حضرت حفصہ ڈر گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ آقا کو ہو کیا گیا؟ پسینہ کیوں آ رہا؟ تکلیف میں، پریشانی میں۔ میرے نبی نے حضرت حفصہ کو گالی نہیں دی، جوتا چپل نہیں مارا۔ بیویوں کو پیٹنے والوں سن لو، میرے نبی نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ نبی نے حضرت حفصہ کے چہرے پہ پسینہ دیکھا تو مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے وہ لقمہ نبی نے کھا لیا۔ حضرت حفصہ بولے اے اللہ میں تو ڈر گئی تھی، ٹھنڈی سانس لینے لگی، کہنے لگی آقا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ میں تو ڈر گئی تھی، میں تو پریشان ہو گئی، مگر اب مسکرائے تو میری جان میں جان آ گئی، میرے دل میں دل آ گیا۔ کہا کچھ نہیں۔ حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑ کے اور دے دیا، آقا لیجئے۔ ایک تو مشکل سے گیا، دوسرا آ گیا۔ نبی نے وہ بھی کھا لیا، پوری پلیٹ سبزی کی جو اتنا تھا وہ سب کھا لیا اور مسکراتے رہے۔ اب حفصہ بیٹھی ہے، میرے نبی نے ایسے موڈے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ حفصہ گئی دوڑتی ہوئی، جتنا ہانڈی میں تھا پوچھ کے لا کے رکھ دیا۔ ایمانداری سے بتا تم، ایک تو پہلے یہ کھلاتی نہیں، لقمہ توڑ کے نہیں دیتی اپنے ہاتھ سے۔ بیچارہ اگر تھکا ماندہ کہیں سے آیا تو معلوم ہے اس کا اسٹائل کیا ہے، تھکا ماندہ آیا تو پہلے ہی اس نے نکالا سینڈل یا جوتا اور بچوں پہ دڑا پڑ، ایک ادھر کو پیں پیں کرتا ہوا بھاگ رہا، ایک ادھر کو پیں پیں کرتا ہوا بھاگ رہا، اور وہ چھوٹا والا پاپا کی اپنے ابو کی ٹانگوں میں کو بھاگ رہا پیں پیں کرتا ہوا، سمجھے؟ اب شوہر تو ایک تو تھکا ہوا تھا، وہ تو غصہ آ گیا۔ اچھا تم لگ رہے پیں پیں پہ ہنس رہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ غصہ آ گیا، کیوں مار رہی ہو؟ تو بولی خاموش، یہ تمہارا کارنامہ ہے اور ان کو بگاڑا وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے نا اس نے بگاڑا۔ لے اماں کو اور لپیٹ دیا، بولا سن اماں کو مت کہنا، اگر اماں کو کہنا گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا۔ جب اتنا کہا تو اس نے دوپٹہ پھینکا، اگر ایک ابا کا ہے تو آج ہی طلاق دے۔ اتفاق سے یہ بھی ایک ہی ابا کا تھا۔ اس نے بھی جب حضرت طلاق دینا شروع کری، طلاق 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 طلاق، جب تک سانس چلتی رہی تب تک طلاق چلتی رہی۔ اب جب سانس ٹوٹی، اب بیٹھے غصے میں ایک ادھر ایک ادھر، بڑے برے رہے یار۔ 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو یہ کیا کہہ رہا، پتہ نہیں مجھے 15 دن سے کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی نظر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی ہوائی اثر ہو گیا، میرا دل نہیں لگتا، مجھ پہ دباؤ ہوتا ہے، میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں پاگل ہو گیا،
مجھے کوئی نہ کوئی جادو کا اثر ہے، میں نے کئی مرتبہ کہنا سوچا کہ مجھے کہیں دکھا لو، مگر تم نے دکھایا نہیں۔ بیوی سے بولا یہ بتاؤ میں نے تمہیں کیا طلاق دی ہے؟ مجھے کچھ ایسا لگا میں نے تمہیں طلاق دی ہے۔ تو بیوی بولی ہاں تم نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا، جھوٹی کہیں گی، ایک مرتبہ کہا تھا، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی۔ اب مفتی صاحب پہ فتویٰ گیا اگر کوئی اپنے شوہر کو ایک مرتبہ طلاق دے دے تو بیوی نکاح سے نکلی یا نہیں نکلی؟ مفتی صاحب بولے نہیں نکلی۔ اب دونوں میاں بیوی رہ رہے، اب بتائیے بچے کیسے ہوں گے؟ یہی بتانا پڑے گا کیا؟ ٹانگ پکڑ کے باہر پھینکیں گے، ایسے ہوں گے۔ اب ذرا سنو وہ نبی کی زندگی ہے سیدہ حضرت حفصہ، انہوں نے لقمہ توڑ کے دیا، میرے نبی نے کھا لیا۔ اگر تمہاری بیوی لقمہ دے، اول تو دینے کا کوئی سوال ہی نہیں، چلو مان لو تھوڑی شریف ہوتی، اگر لقمہ دے بھی دیتی اور اگر نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ ڈھلیا ادھر ہوتی اور سالن کی پیالی ادھر ہوتی اور جوتا ہاتھ میں لے کے تڑا پڑ تڑا پڑ تڑا پڑ، اور محلے کی عورتیں چھت پہ ہوتی، کیسی دنگل ہو رہا ہے، اور چھت پہ یہ کھڑے ہو کر ان عورتوں کو دیکھ کے اور گالی دیتا ہوتا۔ یہ تمہارے گھر کا کلچر ہے، اور جلسے میں آگے کہے گا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے شیشے میں تو منہ دیکھ لو، ایک مرتبہ دیکھ لو، اس کے بعد بات کریو ہم سے۔ میرے نبی والے حفصہ اور نہیں لاؤ گی، حفصہ نے لا کے رکھ دیا۔ اب جب کھاتے رہے نبی، کھاتے رہے مسکراتے رہے، کیسے کھاتے ہوں گے تم ہی جان سکتے ہو، مسکراتے رہے۔ اب حفصہ کہنے لگی آقا آج تو بڑے خوش ہیں آپ، آقا آج تو میرا بڑا دل لگ رہا ہے، آقا آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ بولو مانگنا چاہتی ہوں۔ جب اتنا کہ آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، یہ کہا حفصہ مانگو، کیا مانگتی ہے؟ اگر تمہاری بیوی اول تو تم کھاتے نہیں، اور اگر کھا بھی لیتے اور بعد میں لا کے رکھ دیتی اور تمہاری بیوی کہتی سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا ڈنڈا اٹھا لوں تبھی مانگیے، یہ کیا کم ہے؟ میرے نبی کہنے لگے حفصہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حفصہ کہنے لگی سونے آقا پیارے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کہاں مانگو؟ وہ کہنے لگی آقا یہ جو آپ کا جھوٹا ہے یہ میرے لیے تبرک ہے، تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا تاکہ شام کو میں اسی سے اپنا افطار کر لوں۔ نبی سمجھے کہ یار اگر میں نے چھوڑ دیا تو بات کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا، اور جب بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ جانے کتنی بات تو دب کے چلی گئی۔ نبی نے کہا حفصہ کوئی اور اچھی چیز مانگو، ذرا بڑھیا والی چیز مانگو۔ کہنے لگی آقا آج کی تاریخ میں آپ کے جھوٹے تبرک سے، یہ جھوٹا ہوگا میرے لیے تبرک ہوگا، اس سے زیادہ بڑی نعمت میرے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ میرے نبی کہنے لگے حفصہ جنت کی بارے مانگو۔ کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ مائک والوں پڑھ دوں؟ اعلی حضرت کیا بولے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، پیار سے بولیے ذرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زندہ باد دینے والا۔ مائک والا تمہارا مائک بڑا پیارا ہے یار، کیا کہتے ہیں، بہت کہاں کا مائک؟ وزیر گنج، بڑا پیارا ہے،
کئی گھنٹے تقریر کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا. بہت خوب. کیا کہنا. کیا نام ہے تمہارا؟ ذیشان. محمد ذیشان. نماز تو پڑھتے ہی ہوگے. ارے جمعے کی تو پڑھتے ہی ہوگے کم سے کم. یہ کوئی پتہ نہیں اس بندے کا یہ جمعہ بھی گول کر دیتا ہو. جو تو گول مت کر. 5 وقت کی نماز پڑھ دے. میں ایک اچھا اللہ برکت دیتا فرماتا. بہت. میرے ساتھ میں کہنا اپنے مولا کا پیارا. سب کہنا ہمارا نبی. پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اپنے مولا کا پیارا. ارے تم بڑی اچھی نعت پڑھ لیتے ہو. شاعروں کو بیکار بلایا. اب کیسے رہی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا. سب چمک والے اجلا میں چمکا کیے, اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. نعرہ رسالت. کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ. اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ سچ میں ہی تم میں سے مجمع میں, ہاں باتیں مت کری بیٹا, دیکھنے دو ان کو. ہاں او بابو بابو بابو, چاند میرے کہاں جا رہے ہو, اتنے پیارے لگ رہے ہو. بیٹھ جاؤ, تمہارے بال بھی لال ہو رہے ہیں. بیٹھ جاؤ. چلو بیٹھ جاؤ. ہاں بٹھا لو. دیکھتا ہوں مجمع میں کس کے نعرہ یاد ہے. میں پڑھوں گا, اگر اس کا دل چاہے تو لگا لے, ورنہ کوئی مرضی نہیں, کوئی زبردستی نہیں. اپنے مولا کا پیارا. میں اس لیے کہلوا رہا ہوں حضرت, یہ مت سمجھو میں ہی قابل ہوں. پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہوں. یہ مت سمجھو, شیخ سعدی کہتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھو, پتہ نہیں کہاں شیر سویا ہوا ہو. دونوں عالم کا دولہ, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, اور پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. سانس لمبی ہے جو یہ جھیل گئے, ورنہ تو ہم لوگوں کا نام اتنے لمبے. ایسا ہوا, ایک پیر صاحب تھے نا, پیر صاحب. کون تھے وہ؟ بیچارے آئے تھے, انہیں ٹرین سے جانا تھا, ٹکٹ نہیں بن رہا تھا. اب وہ پریشان. تو ایک صاحب تھے نا, بات والے تھے, انہوں نے کہا ٹی ٹی سے میری جان پہچان میں بنوا دوں. وہ گئے, بولے صاحب ہمارے گرو ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے پیر ہیں. اپنے انداز میں سمجھایا, صاحب ٹکٹ ہونا بہت ضروری. اس نے کہا چلو لکھواؤ. تو ہاں وہ بیٹھا قلم, بولا ہاں, بولا قابل تکریم. لکھا قابل تکریم, عزت مآب, عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر رائے شریعت حافظ و قاری. بولا بس اس سے زیادہ ٹکٹ اور نہیں بنا سکتا میں. بولا ابھی نام تو آیا ہی نہیں, نام تو آیا ہی نہیں. کئی جلسوں میں اعلان ہوتا نا,
رکشے پہ تو بچے کو لکھ کے دے دے اتنا بڑا پھرا. اب وہ بچہ پڑھ رہے لوگ کان لگا رہے کون آ رہا ہے. اتنے میں رکشہ نکل گیا اور نام آیا نہیں. سمجھے کہ خطیب ہندوستان اور اشہب فکر و فن علامۃ الزمان حضرت علامہ و مولانا جب تک رکشہ نکل گیا اب کھیتوں میں کہہ رہا ہے مقیم الرحمان. اب کیا گھاس سنے گی یا ہاتھی سنیں گے؟ سیدھا سیدھا کہتا مولانا ہی مت کہتا مقیم الرحمان. تو بہرحال ان کی سانس لمبی تھی اس وجہ سے کوئی دوسرا ایسا بگے ورنہ تن کے ہی رہ جائے گا ایسے کا ایسے ہی. اللہ برکتیں فرمائے سب کے علم و عمل میں. سمجھے؟ اب میرے ساتھ کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں ترنم میں پڑھو گے. آسرا پڑھوں یا ختم کر دوں؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے. میں دیکھوں گا تم کیسے سو گئے. میں نے اپنی نیند بھگائی ہے تو سونے تمہیں بھی نہیں دوں گا میں. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. اب سب کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ تاکہ ثواب ملے. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. اور عرش پر لکھا دیکھا کیا کہنے. عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں. جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. حضرت بلال کے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو. حضرت بلال کیا بولے؟ شاعر نے ترجمانی کی، پڑھوں. چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے. چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے. کیا میرے منہ سے نکلے گا اب دیکھو کیسے یاد نہ رکھو گے تم. بہت نہیں بول رہے تھے. میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا یہ آپ کا تبرک مجھے مل جائے. میرے نبی نے کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو. نہیں آقا چاہیے تو یہی. کہا ٹھیک. میرے نبی نے تھوڑا چھوڑ دیا. حضرت حفصہ نے ڈھک کے رکھ دیا اور دن بار بڑی خوش. آج تو نبی کو میں نے کھانا کھلایا. نبی اتنے خوش تھے اتنے خوش. ہر لقمے پہ مسکرا رہے تھے ہر لقمے پہ مسکرا رہے تھے. ان کے ہونٹ تھے جیسے پھول کی پنکھڑی. آقا کی مثال کون دے سکتا ہے؟
مطلب دن، اور کیا پتا تھا حفصہ یہ سارا کھیل تمہارے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے جو بیویوں کو گالی دیتے سنیں۔ نبی کی زندگی دیکھے، حضرت حفصہ کہنے لگی آقا چھوڑ دیجئے، میرے نبی نے چھوڑ دیا، حضرت حفصہ نے رکھ دیا، شام تک تعریف کرنے لگی۔ جب شام ہوئی، افطار کا ٹائم ہوا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد وہ جھوٹا نبی کا لائی، اور لا کر کے جب پہلا لقمہ لگا کر کے منہ میں دیا تو چیخ نکل گئی۔ اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی نہیں رکا، باہر کو اگل دیا، چیخ نکل گئی۔ اور جیسے چیخ نکلی، بیویاں اور اکٹھی ہو گئی، کیا بات ہے حفصہ، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ پاؤں میں درد، کیا بات؟ اب چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، نہیں بس آقا کو بلا دو، مجھے پتا نہیں تھا آقا جو پہلا لقمہ کھایا آپ نے، اسی وجہ سے چہرے کے اثرات ایسے ہو گئے، آقا میرے آقا کو بلا دو۔ اتنے میں نبی آ گئے، بیویوں والوں سن لو، بیویوں پہ ظلم کرنے والوں سنو، میرے نبی آ گئے۔ حضرت حفصہ قدموں پہ گر گئی، معافی مانگنے لگی، آقا مجھے معاف کر دے، اتنے نمک کا آپ نے کھا لیا، آپ کو مارنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، ڈپٹنا چاہیے۔ حضرت حفصہ کے موڈ نبی نے پکڑے، اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہا حفصہ تم نے اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، میری خاطر حفصہ اگر زندگی بھر کھلاتی رہو نمک کا، تب بھی میں تمہارا احسان نہیں اتار پاؤں گا۔ اور تم ہو بیوی پہ جوتا چپل، بعض بہت غلط حرکت کرتا، نکال کے بیچاری کو گھر سے باہر نکال دیتا۔ اور بعض ساس جو ہے نا، ساس یہ بھی بھائی صاحب ساس نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ بتاؤں کیسے؟ اچھی بھلی اگر عورت ہے حضرت، مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے ایک تسبیح پڑھنے لگی تو کیا چلے، ہاں جادوگرنی آئی ہے، جادوگرنی پورے گھر کو قبضے میں کرے گی، اب قبضے میں۔ اور اگر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد بیٹا اگر اسی کی بات کرنے لگا، چل گیا تیرے اوپر بھی، چل گیا، اسے نماز ڈھنگ سے پڑھنے نہیں دیتی۔ کیا مزاج بنایا، کیسے حالات بنائے۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ نبی نے فرمایا کچھ نمازی ایسے ہوں گے، کچھ روزے دار ایسے ہوں گے، کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جن کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ اور آج کے میں ظالم بادشاہوں کا نام ہی نہیں لیتا۔ نبی نے فرمایا کون ہے وہ ہیں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، توڑتے، ناحق ان کو ستاتے ہیں۔ وہ چاہے نماز پڑھے مگر ان کا حشر کا ہوگا ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ دوسری حدیث سنو، وہ عورت جو نماز پڑھے، روزے رکھ کے سارے کام اچھے کرے، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، 5,000 کا خرچہ 10,000 ٹیک دیتی ہے۔ وہ بیوی ہے جو صبح کے کھانے میں کچ کچ، شام کو لڑے، شام دوپہر کو لڑے، اور اس قدر لڑائی بڑھ جائے رات کو بستر بی بی کا الگ، شوہر کا الگ۔ نبی فرماتے ایسی بی بی کتنی تسبیح پڑھ لے، کتنی قرآن پڑھ لے، حج کر لے، مگر جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا شوہر اس سے ناراض۔ تو میری بہنیں اس بات کا خیال رکھیں، اس بات پر توجہ رکھیں۔ بعض گھر میں نا پتھر لگے ہوئے ہیں، ٹیلز لگے ہوئے، پنکھے، اے سی، ساری چیزیں، مگر ایک دن کا سکون نہیں ہے۔
ایک دن صبح کھانے میں کچ کچ، دوپہر کو کھانے میں کچ کچ، شام کو کھانے، ارے کھانا تھوڑی کھا رہا ہے، کھانا ہمیں کھا رہا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ بعض گھر ایسے، ارے یار تھوڑی سی زندگی ہے، اپنے خوشی سے گزارو، اپنے اچھے سے گزارو۔ اگر نبی کی زندگی سیدہ فاطمہ کی میری بہن اپنے اندر اپنا لے تو کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی گھر میں دقت نہیں آئے گی۔ وہ ایسا ہوتا نا، یہ نہیں ہے کچھ مرد ایسے ہوتے بیوی کی سنتے ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو اسے رگڑ دو۔ نہیں، نبی کی زندگی، نبی کو خواہشات کی وجہ سے نبی نے شادی نہیں کی ہے، یہ مت سمجھیو۔ نبی نے جو اتنی شادی کی ہیں صرف اس لیے کی ہیں تاکہ میرے امتیوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ آج کے بعد اچھے بنو گے، بولو برائیوں سے بچو گے، ایک دوسرے کو تکلیف تو نہیں دو گے، کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو برا بلا مت کہنا، اور وہ بچہ اس کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو شادی کل بارات جائے گی، اے حضرت یہ قاری صاحب قبلہ کل ہے نا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، ان سے تعلقات، ان کے ذریعے دعوت ہوئی ہے، میں حاضر ہوا ہوں۔ مگر پھر بھی یار اس بندے کی، حضرت ناظم صاحب اس بندے کی بات تو دیکھو۔ امام صاحب کون سا؟ آجائے امام صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور آگے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایسے امام ہونا چاہیے، سمجھے، ہمدردی رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا سب کا ایسا کرو کیونکہ حادثہ ہو گیا، پروگرام کینسل کر دو، ہم لوگ سید صاحب کو فون کر دیں گے میرے بارے میں، تو کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن جن کا گھر ہے نا، جن کے یہاں ہوا شادی، انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ تو جو ہونے والا تھا وہ نہیں تھا، مگر ہم اللہ اور رسول کا ذکر نہیں روکیں گے، پروگرام ہونا ہے، آپ حضرت کرو، وہاں دیکھ لو، امام صاحب پہ پوری ذمہ داری، اور یہ بزرگ ہمارے سارے علماء، ان پہ پوری ذمہ داری۔ میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، مگر دل سے ایسی دعائیں دے کے جاؤں گا، کہو گے کہاں کو سید زادہ آیا تھا، دعائیں دے کر کے گیا تھا، کیونکہ دل پگھل گیا تھا۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ دل پگھل جاتا ہے یار۔ انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ